سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم أقل إني معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج ہم ریپیٹڈ آیات ہیں، ایک دو آیات ہیں میرے خیال میں 72 سے لے کر 77 پر مشتمل آیات کے ایک ایک لفظ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے، اور سمجھنے کے بعد غور کریں گے کہ ان آیات کے اندر میرے لیے، آپ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے کیا میسج ہے۔ اس میسج کو سمجھے بغیر ہمارے ذہن میں کوئی بات نہیں آئے گی، اس لیے آج آپ نے وقت دینا ہے اور دیکھنا ہے کہ ترجمہ کیا ہے۔ ڈائلاگ دو آدمیوں کے درمیان ہے، جن کے درمیان ہے ایک شخص جو عبدن ملا تھا اور دوسرا ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ان دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں گا ضرور، لیکن بیچ میں مداخلت نہیں کرو گے، آپ سوال نہیں کرو گے، جو بھی میں عمل کروں، جو بھی بات کروں یا جو بھی کہوں گا وہ آپ سنیں گے، دیکھیں گے، لیکن سوال نہیں کرو گے۔ تو ان کا یہ وعدہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا کہ نہیں جی نہیں، مجھے علم حاصل کرنا ہے۔ علم کون حاصل کر رہا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کا مقام کتنا بلند ہے، فرعون کے دربار میں گھر میں کتنا رہا، 35-40 سال وہاں رہے، پھر اس کے بعد کہاں گئے؟ شعیب علیہ السلام کے گھر، وہاں رہے، پھر نبوت بھی ملی ہے۔ ہو سکتا ہے نبوت کے بعد کا واقعہ ہو یا نبوت سے پہلے کا واقعہ ہو، لیکن علم کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم ہے نا، اس کا مقام بہت بلند ہے، بہت بڑی وسعت، لیکن علم کی تلاش میں پھر بھی نکلتے ہیں۔ اتنا علم والا جب ہوتا ہے نا، ان کے اندر عاجزی اور انکساری آتی ہے۔
لیکن ہمارے اندر جب علم آ جائے تو ہمارے اندر تکبر آ جائے تو وہ علم نہیں ہوتا ہے. پھر علم آنے کے بعد انسان کے اندر کیا آ جاتی ہے؟ عاجزی آتی ہے, انکساری آتی ہے. اگر علم آپ کے اندر انکساری اور عاجزی نہ پیدا کرے تو علم کیا ہے؟ آپ کے لیے مسئلہ ہے. اس لیے کوشش کریں کہ سمجھنے کے بعد اللہ کا شکر بجا لائے کہ اللہ شکر ہے کہ تو نے مجھے علم سے نواز دیا. اے اللہ عاجزی اور انکساری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہے. اب وہ جو شخص ملے تھے, وہ بندہ ملا تھا جن کو اللہ کہہ رہے کہ میں نے رحمتوں سے نوازا تھا اور علم سے مالا مال کیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں سمجھاؤں گا ضرور, لیکن تم صبر کرو گے میرے ساتھ, استقامت کرو گے, بات نہیں کرو گے. کالا, اب کہیں انہوں نے دوبارہ بات کی ہے. کب کی ہے؟ جب یہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ کشتی میں سوراخ کرنے لگے تو ظاہری بات ہے پانی آنا تھا, کشتی کو غرق ہونا تھا. تو فوراً کہنے لگے کہ قال اخرقتھا, کیا یار تو نے کیا کام کیا, تم نے تو سوراخ کر دیا. لتغرق اہلھا, تاکہ کشتی والوں کو کیا کرو, ڈبو دو. یہ تو آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے, یہ کہا ہے نا. انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کیا کہا تھا, بولنا نہیں ہے, لیکن بول پڑا ہے. تو کالا جواب میں کہا, یعنی اس شخص نے کہا, علم آ کے معنی کیا اور لم کے معنی نہیں, آ کے معنی میں نے, کل کے معنی کہا تھا. کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ انکا, بے شک تم, لن, ہرگز نہیں. یہ انگریزی میں کون سا لفظ ہے؟ یہ لفظ نیور, کبھی بھی نہیں کرو گے. تستطیع, تا کے معنی تم, استا کے معنی رکھتے ہو, اور توی کے معنی طاقت. یعنی ہرگز نہیں تم طاقت رکھتے ہو مائیا, میرے ساتھ. کس چیز کی طاقت؟ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو. یعنی صبر کرنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہوگی. جب میں پڑھاؤں گا, سمجھاؤں گا, تم درمیان میں بولو گے, تو جس وقت بولو گے تو ہمارا ایگریمنٹ کیا ہو جائے گا؟ کینسل ہو جائے گا. کالا, اب جب یہ بول پڑا ہے نا کہ آپ نے یہ کیا کام کیا, آپ نے سوراخ کر دیا, پانی آ جائے گا, ہم غرق ہو جائیں گے, ڈوب جائیں گے. تو کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا آپ سے کہ آپ ضرور بولیں گے. آگے اب یہ کیا کہہ رہے, معذرت کر رہے ہیں نا. کالا, کہا, کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے. لا, نہیں. تا, تم, آپ, ٹھیک ہے. اور اخذا کے یعنی مواخذہ, اردو میں بھی ہم کہتے نہیں آپ مواخذہ کریں, نی میری. اس سے ترجمہ کیا ہوگا؟ مجھے گرفتار نہ کریں, پکڑنا نہیں مجھے. بما, جس سبب سے, نسی, بھول گیا, اور تو کے معنی میں. یہ تا کے اندر اگر زبر آ جائے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ تو نے. یہ مذکر کے لیے, تا کے نیچے زیر آ گیا پھر بھی تو نے ہوگا, لیکن مؤنث کے لیے. اور تا کے اندر اگر پیش آ جائے لفظ کے آخر میں تو آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ میں نے. ذرا قتل تا, تو نے قتل کیا,
قتل تو میں نے قتل کیا، یہ ہوگا. نسیتو میں بھول گیا، نسیتا تم بھول گئے، نسیتی تم لڑکی بھول گئے. ٹھیک ہے. ولا ترہقنی اور نہ پھنسانا، نہ پھنسائے. نی کے معنی مجھے، من امری میرے معاملے میں، امر کے معنی معاملہ، اور میری کے معنی یا میرے معاملے میں اس طرح مشکل میں ڈال کر. یعنی مشکل میں ڈال کر میرے معاملے میں کہیں مجھے پھنسانا نہیں، ورنہ میں محروم ہو جاؤں گا علم سے. کتنا خیال تھا ان کو. اور یہاں مسجد میں آ کر کے پنکھوں کے نیچے بھی نہیں بیٹھنا گوارا کرے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کون ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام علم کی تلاش میں نکلے، بار بار انہیں منع کیے جا رہا ہے، وہ بار بار پوچھتا ہے کہ یار مجھے علم حاصل ہو جائے. اور وقت کا پیغمبر اتنا بڑا علم والا وہ پوچھ رہا ہے، اور ادھر مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے قرآن کے سامنے بیٹھنا گوارا نہیں کرے تو میرا اور آپ کا ایمان کتنا بلندی پہ ہے یہ بتائیں آپ. موسیٰ علیہ السلام کا ایمان کتنی بلندی پہ ہے، کتنی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ میرا معاوضہ نہ کرنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ مجھے آپ اپنی شاگردی سے باہر نہ کر دینا. دوسری بات، کیونکہ میں جو پوچھ رہا تھا کہ آپ نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا، یا میں وہ ایگریمنٹ کہیں تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا تھا، اسے میرا قصور نہیں ہے، میں بھول گیا تھا اور بھولنے کی وجہ سے میں بول چکا. اب مجھے پسانا نہیں یار، پلیز مجھے کہیں اس کام میں بلیم نہ کر دینا. میرے معاملے میں جو میں معاملہ کر رہا ہوں، میں آپ سے سیکھ رہا ہوں، مجھے مشکل میں نہ ڈال دیں کہ میں آپ سے کہیں شاگردی سے نکل جاؤں، کیونکہ آپ مجھے تو خارج کر دیں گے. ان کو یہ تھا. اب یہاں سے نکلنے کے بعد اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فن طلقہ. طلاق کا میں نے کیا بتایا تھا؟ طلاق. طلاق کس کو کہتے ہیں؟ چھوڑنا. یعنی پھر اپنی جگہ کو چھوڑ گئے، یعنی سیٹ آؤٹ، وہ روانہ ہو گئے. فن طلقہ پھر روانہ ہوئے. الف کے معنی کیا ہوگا؟ دونوں. اگر یہ بہت سارے ہوتے نا فن طلقو اس طرح ہوتا، اگر دو سے زیادہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ فن طلقو. اور اگر ایک ہوتا فن طلقہ. فن طلقہ وہ روانہ ہوا، اور فن طلقہ دونوں روانہ ہوئے. فن طلقو. اور اگر عورتیں ہوتی تو اس طرح نہ ہوتا فن طلقنا، عورتیں روانہ ہو گئی. تو اس طرح یہ عربی میں آپ غور کریں گے تب جا کر ہوگا ویسے. اور غور کرنا ہم نے اپنے اوپر حرام کر دیا کہ قرآن میں غور کون کرے گا، اور کس کی کتاب پہ غور کریں، کس کی ترجمے پہ غور کریں، کس کی تفسیر پہ غور کریں. ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ فلاں کی تفسیر مت پڑھا کرو، وہ تو غلط ہے، پڑھا ہوا کچھ نہیں ہوگا، اور ایک دوسرے کو منع کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہو؟ وہ فلاں کی تفسیر نہ پڑھا کرو، فلاں کی تفسیر نہ پڑھا کرو. تفسیر پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ کہیں تو سمجھ نہ آ جائے. اور ایک دوسرے کو منع کرتے ہیں، بتائیں گے نہیں کہ یار میں سمجھا تو دوں کہ یار یہ سمجھانا میرا کام ہے، مجھے آتا ہے، تفسیر کے پاس مت جاؤ، مجھ سے پہلے پڑھ لو. فن طلقہ کا ترجمہ آ گیا آپ کو. وہ دونوں روانہ ہوئے، حتی یہاں تک کہ، یہ اردو میں بھی حتی کہ ہم اردو میں لکھ سکتے ہیں نا، حتی کہ اذا جب لقی لقا کے معنی ملا، ملاقات، اللقاء ملاقات، اسی سے جب ملے دونوں، جب ملے دونوں یا دونوں کو ملا، جب ملا دونوں کو کیا؟ ایک لڑکا، غلامن کوئی ایک لڑکا اسے ملا. اب نام اس لڑکے کا آپ نے بھی تلاش نہیں کرنا ہے،
کہ وہ زید تھا، بکر تھا، کون تھا، یہ پوچھے نہیں، بس ایک لڑکا تھا. جس طرح خضر علیہ السلام کا نام قرآن میں نہیں ہے تو آپ تلاش میں نہ رہے. بس انہیں کہا کہ ایک بندہ تھا میرا جس کو میں نے رحمتوں سے نوازا ہے، جس کو میں نے علم سے مالا مال کیا ہے. تو اب آپ نام تلاش کریں گے، کل اللہ کہے گے میں نے کب کہا تھا کہ اس کا نام تو یہ نہیں تھا اور تم نے خواہ نام لگا دیا. اللہ نہیں کہہ رہا ہے اور ہم کہہ رہی ہوگا. اور خضر علیہ السلام کہاں ہے؟ نام نہیں ہے. یہاں پہ اس لڑکے کا بھی نام نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا، جب یہ ان کو دونوں کو لڑکا ملا تو قتل، اس نے قتل کر دیا. وہ کس کو؟ اس لڑکے کو. اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے قتل کر دیا، اب کیا کرے گا؟ بہت مشکل ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ علم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ علم کے لیے دیکھے ذرا کتنا ذرا پابند کیا جا رہا ہے. قالا، فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آ کے معنی کیا؟ قتلہ کے معنی قتل کر دیا، اور تا کے معنی تو نے، یا تو نے قتل کر دیا. نفسن، ایک شخص کو، زکیہ معصوم پاک، زکیہ زکات والا ہے، مزکی آدمی، یعنی اس کا قصور ہی نہیں ہے، بے قصور آدمی کو تم نے کیا کر دیا. تو اس کا ہم لکھیں گے بے قصور، اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا اور آپ نے جا کر کے قتل کر دیا. اب بول تو پڑا نہیں ہے، دوبارہ بول پڑا، دوبارہ بول پڑے. بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے بدلے، بغیر نفس کے بدلے، یعنی آپ کے کسی انسان کو اس نے قتل ہی نہیں کیا تھا اور تم نے خامخواہ جا کر اس کو قتل کر دیا. ابھی پھر بول پڑے، لقد جئتا، یقیناً، جئتا، جئ کے معنی آئے ہو، تا کے معنی تم، اتر آئے ہو تم، شیئن نکرا، شیئن نکرا یعنی ایک غلط کام پر، ناپسندیدہ. نکرا کے معنی ناپسندیدہ، غلط کام پر تم اتر آئے ہو. غلط کام تھا نا. اب اس سے ترجمہ کچھ اور ہونا چاہیے اچھا تھا، لیکن مجھے وہ اردو نہیں آتی اتنی زیادہ کہ کیا کہا جائے. استاد کا ادب بھی رکھنا ہے. استاد کے سامنے تو یہ نہیں کہتا تم نے غلط کام کر دیا، برا کام کر دیا، یہ تو نہیں کہے گا. لیکن وہ کہا کہ ایک ناپسندیدہ کام ہے یہ. ہاں، اچھا کام نہیں کیا آپ نے. ہم کہیں گے نا اچھا کام نہیں کیا آپ نے. کیا کام کیا آپ نے؟ برا تو نہیں کہیں گے نا، کیونکہ استاد ہے بھائی، بڑا استاد ہے. آپ نے اچھا نہیں کیا جی. اب جواب دے رہا ہے وہ، قتل ہو گیا، لڑکا قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام بول پڑے ہیں. تو کالا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. پھر دوبارہ آ گیا، کیا میں نے ایگریمنٹ کے مطابق، تم نے یاد نہیں ہے؟ کالا کہا، کیا لم نہیں، میں نے کل کہا تھا، لکا تجھ سے، انکا بے شک، کا تم، ہرگز نہیں طاقت رکھو گے، مائیہ میرے ساتھ صبر کرنے کی. آپ نے پھر بول پڑے. قالا، اب موسیٰ علیہ السلام ریکویسٹ کرے گا نا. کیوں ریکویسٹ کرے گا؟ علم حاصل کر رہا ہے تو ہماری آپ کی طرف تھوڑی دے. اب اگر میں تھوڑی سی کسی کو اٹھ جاؤ، اب کہیں آئندہ نہیں آؤں گا یار، وہ مجھے استاد نے کہا اٹھ جاؤ، میری تو بیعت بھی ہو گئی. کئی لوگ ہماری کلاس میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھا کیوں ہے، لوگوں کے درمیان کیوں پوچھا.
یعنی ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں. کیا بات ہے جی, انکساری عاجزی کی کا پیکر. قالا, کہا موسیٰ علیہ السلام نے, ان اگر, اب آج کے بعد ان اگر, سآل پوچھا, سوال کیا, تو کے معنی میں نے, اور کا کے معنی تجھ سے. ذرا معاف کر دینا, اب اگر میں نے تجھ سے کوئی سوال کیا, ان شیئن, کسی چیز کے بارے میں, ان شیئن, کسی چیز کے متعلق, بعد اس معاملے کے بعد, اس کے بعد, اس کے بعد اگر میں نے کہیں دوبارہ سوال کیا, پوچھا آپ سے, فلا تصاحبنی, پھر مجھے ہٹا دو اپنی اس سے, پھر نہیں تم ساتھی بنانا نہیں مجھے, پھر مجھے ساتھ نہ رکھنا, پھر میرا حق ہی نہیں بنتا. بس یہ آخری تھا. اب آخری یہ پھر بھی بولیں گے, دیکھیں ذرا. قد بلغتا, یقیناً پہنچ گیا تیرے پاس, من لدنی, میری طرف سے پہنچ گئی, کیا تیرے پاس میری طرف سے, کیا عذر, معذرت پہنچ گئی. ہاں, معذرت کیا کی انہوں نے, اب نہیں بولوں گا. اب میں نے تو اپنی معذرت کر لی ہے, اب مجھے اب شاگردی سے تو میری رجسٹریشن نہیں کینسل کرنا. اب آگے فن تو لکھا, یہ پھر دونوں روانہ ہوئے, پھر دونوں روانہ ہوئے, یہاں تک کہ اذا, جب, عطیہ آئے, یا کے معنی دونوں آئے, اہل قریت, ایک بستی والوں, بستی والوں کے پاس, بستی والوں, اہل کے معنی والے, اور قریہ کے معنی بستی, ایک بستی والوں کے پاس یہ آئے. تو ہم یہاں ایک لکھ دیتے ہیں, ایک بستی, اس کا نام نہیں پتا ہے, مدینہ ہے, مکہ ہے, یا کوئی اور ہے, یا کوئی اور نہیں تھا. ایک بستی کے اندر آئے, تو انہوں نے کیا کیا, استا کے معنی کیا ہے, یہ استا کے معنی مانگا, طعام کے معنی طعام, اردو میں بھی کہتے ہیں. الف کیا گیا, دونوں نے, اب دونوں کو بھوک لگی, دونوں نے کیا کر دیا, کھانا مانگا. اہلہا, اس کے رہنے والوں سے, اس کے اہلیان سے, ہاں اہلیان جس کو ہم کہتے ہیں نا, رہنے والے, بستی والوں سے کھانا مانگا دونوں نے. فا, تو ابا, انکار کر دیا. یہ انکار شیطان نے بھی کیا تھا نا, ابا واستکبرا, یہ وہ ہے ابا, ان انکار کر دیا انہوں نے, یعنی سب بستی والوں نے. یہ کس کے پاس گئے ہوں گے, بھوک لگی تھی, وہاں کوئی اور انتظام ہی نہیں تھا, تو انہوں نے کیا کر دیا, انکار کر دیا. کس چیز سے, کہ وہ ضیف کے معنی کہتے ہیں ضیافت, ضیافت کریں. واو الف, سب, ہما, دونوں کی, بستی والوں نے ان دونوں کی ضیافت کرنے سے, مہمان نوازی سے انکار کر دیا. میرا خیال ہے الطاف صاحب کو ادھر بھیج دیں, یہاں سر آ جائیں گے, آپ بہت دور بیٹھے ہیں.
فوجدہ پس وجدہ ملا یا ملی پایا اور الف کے معنی دونوں کو فیہا اس بستی میں جدارن ایک دیوار تو ایک دیوار پایا نہیں دیوار پائی نا ہماری زبان میں تو کیا ہے دیوار کیا ہے مذکر مؤنث ہے دیوار گرتی ہے گرتا ہے گرتی ہے تو اس لیے یہ کیا ہے یہ فی ہا جو ہے یہ پروناؤن ہے یہ تو قاضی صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا یہ اس کی طرف اشارہ ہے لیکن جدار جو ہے یہ عربی زبان میں کیا ہے مذکر ہے وہ کہیں کہ دیوار گرتا ہے تو آپ ہنسیں گے پشتو والے بھی کہتے ہیں نا دیوار گرتا ہے وہ ان کے ہاں بھی دیوار جو ہے مذکر ہے اس لیے وہ بیچارے کیا کرتے ہیں وہ جب بولتے ہیں تو آپ کہیں یار کیا کہہ رہے ہیں اردو والے ہنستے ہیں ہنسو نہیں کیونکہ آپ کی زبان میں دیوار کیا ہے لیکن پشتو میں عربی میں مذکر ہے تو جدارن کے بعد دیوار ہندی میں گرتی ہے اچھا اچھا اب یہاں پہ لکھا یریدو یریدو وہ چاہ رہی تھی وہ دیوار مانگ رہی تھی ارادہ کر رہی تھی یعنی اگر یہ مؤنث ہوتا نا تو یہاں پر تریدو کیا تھا تریدو لیکن یہاں پہ یریدو لگتا تھا معلوم ہوتا تھا اگر میں یہ کہوں گا ارادہ رکھتا تھا اس کا ارادہ تھوڑی تھا ان کو بھی اٹھائے نظر آ رہا ہے ان کے اب میں پوچھوں گا اس لیے بتا دوں آپ کو میں جو پڑھا رہا ہوں نا میں پوچھوں گا بھی اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ سو رہے تھے ٹھیک ہے جی تو اس لیے الرٹ رہیں ان ین قدا این قدا جھک جائے معلوم ہوتا تھا کہ جھک ہی جائے یہ لفظ کہاں سے الم نشرح لک صدرک کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے سینے کو اپنے علوم کے لیے کشادہ نہیں کیا اور پھر کیا کہا آپ کیا کہ ان کا زہرا کا یہ ہے تیری قبر کو کیا کر دیا یعنی توڑ دیا ہے تو یہ کمر توڑنا سے مراد یہ نہیں کہ کمر ٹوٹ گئی ہے یعنی اتنا وزن یہ دیوار پر بھی ایسے ہی وزن تھا کہیں کہ دیوار کیا ہو گئی تھی تو جی ٹیڑھی ہو گئی تو جھک گئی تھی اس نے کیا کیا بستی والوں کے تھے کیا کہا اقامہ جس نے ان کو کھانا نہیں دیا تو فا کے معنی تو اقامہ کے معنی کھڑی کر دی سیدھا کر دیا اقامہ کے معنی ہاں ہو اس کو یہ ہو کس کی طرف اشارہ ہے جدار کی طرف اس لیے مذکر ہے دیکھیں اگر مؤنث ہو تو کیا تھا جدارا اقامہا تو یہ اقامہ پھر اس کو کھڑی کر دیے یعنی کھڑی کر دی دیوار کو یعنی ہم کیا کریں بنا دی دیوار بنا دی اب جب دیوار بنا دی خواہ کی دیوار بن گئی ہاں انہوں نے کھانا نہیں دیا اور انہوں نے کیا کر دیا اب ظاہری بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اب کس طرح پوچھتا ہے دیکھیں ذرا اب سوال تو نہیں کر سکتا ہے اس کو یاد ہے اب کہہ رہے یار یہ تو کر سکتا ہوں نا کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو اگر شے چاہتے کا آپ اگر آپ چاہتے تم چاہتے لا کے بعد ضرور اتخذ پکڑ لیتے اور لے لیتے تاکہ مانے آپ علیہ اس کام پر کیا کر لیتے
کوئی معاوضہ. اب یہ تجویز دے رہا ہے, پوچھ نہیں رہا ہے, پوچھ نہیں رہا ہے, کیونکہ سوال کیا گیا, کیا میں پوچھوں گا کہ آپ نے کیوں کیا, آپ نے برا کام کیا, اچھا نہیں کیا. لیکن کہا نہیں, ہو سکتا ہے اس سے یہ ناراض نہ ہو جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ جو کام میں کروں گا اپنے جواب سوال نہیں کرنا ہے. اب انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے تو ہر معاملے میں سوال کیا, اب میری اور آپ کی دوستی, لیکن چونکہ میں استاد رہا ہوں, میں آپ کو سارے واقعے کا کیا کروں گا, اب بتاؤں گا. اب بتائیں گے پھر آئندہ کلاس میں کہ کیا بتا رہا تھا, کیا بات ہوئی ہے. لیکن آج کے سبق میں آپ نے یہاں تک پڑھا ہے. جب آپ قرآن کھولیں گے آپ کو قرآن کے اندر یہ آیات کیا ہو جائے گی, کلیئر ہو جائیں گی. اب ترجمے کو دیکھتے ہیں ہم اوپر سے. قال الم اقل, جی سر کون کہے گا ترجمہ؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا کس نے کہا؟ یہ ان بندے نے کہا جس کے پاس بہت زیادہ علم تھا. کہنے لگا الم اقل, کیا میں نے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا, کہ آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکو گے. اب کیونکہ انہیں پوچھا تھا کہ آپ نے کشتی میں کیوں سوراخ کر دیا. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا, کیا کہا؟ لا تؤاخذنی, کیا مانا ہے؟ وہ میرا مواخذہ, مجھے پکڑنا نہیں. بما نسیتو, اس سبب سے, نسیتو میں بھول گیا جی, اور میں غلطی ہو گئی. اب کتنی ریکویسٹیں کر رہے ہیں دیکھیں ذرا. ولا ترہقنی, اور مجھے پھنسانا نہیں, مجھے پریشان نہ کر دینا کہیں, کیونکہ میں نے پڑھنا ہے آپ سے. من امری, میرا کون سا معاملہ ہے؟ ٹو گیٹ ایجوکیشن, یہ جو میں ایجوکیشن آپ سے حاصل کرنے آیا ہوں, اس مشکل میں مجھے ڈال نہ دے کہ میں پھنس جاؤں اور آپ مجھے اپنی شاگردی سے. کتنی فکر ہے دیکھیں پیغمبر کو. آگے فانطلقا, جی سر, روانہ ہوئے کو دونوں, یہ الف کی وجہ سے. حتی اذا لقی غلاما, یہاں تک کہ ان کو راستے میں ایک لڑکا ملا. فقتلہ, فوراً اس کو قتل کیا. کتنا مشکل, یعنی دیکھو. قالا, کہا, موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, اقتلت نفسا زکیہ, یار تو نے ایک معصوم, بے گناہ, بے قصور انسان کو قتل کر دیا, بغیر نفس, بغیر کسی بدلے میں, تمہارے اوپر قصاص نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, آپ نے خواہ قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا, یہ تو بڑا ناپسندیدہ عمل ہے تو نے کر دیا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ آگے قالا, اس سوال پر کیا کہا؟ الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, یاد ہے آپ کو کہ بھائی آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکو گے. اب آگے قالا, موسیٰ علیہ السلام نے اب ریکویسٹ کی ہے, ہاتھ جوڑے ہوں گے. ہاں کیا خیال ہے آپ کا؟ علم حاصل کر رہے ہیں نا جی, ہو سکتا ہے معاف کر دینا. اب اور باتیں تو اللہ تعالیٰ یہاں نہیں بتاتا ہے نا کہ کس طرح کہا ہوگا, کس طریقے. یہ کہا ان سألتک, اگر میں اب اگر سوال کروں میں تجھ سے عن شیئن, کسی بھی معاملے میں, کس چیز کے بارے میں, بعدہا, اس کے بعد, اس کے بعد, فلا تصاحبنی, تو میری صحبت سے مجھے اور محفل سے مجھے خارج کر دو. پھر قد بلغت من لدنی عذرا, تیری طرف میں نے تمہارے پاس اپنی عذر, معذرت جو ہے وہ پہنچا دی. فانطلقا, پھر دونوں اب جاری ہے, پھر دوبارہ روانہ ہو گئے مشن پر. اب ان کو چلتے چلتے پڑھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. حتی اذا اتیا اہل قریت, یہ سب ترجمہ کون کرے گا؟ بدر صاحب. کہ ایک بستی میں دونوں پہنچ گئے. عطیہ آتا ہے, جو اردو میں آپ کہتے ہیں نا آتا ہے, یہ عربی ہے. عطیہ آتا ہے, آئے, آئے دونوں ایک بستی میں.
استطعما کیا کیا کہا؟ دونوں نے کھانا مانگ لیا، اہلہا بستی والوں سے، فابوا ان سب نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں یار کھانے والا نہیں ہمارے پاس. یہ ایسے لوگ تھے. ان یضیفوہما کہ وہ ان دونوں کی ضیافت کرے، مہمان نوازی کرے. ضیافت سے کھانا دلانے دینے سے انکار کر دیا. اب فوجد فیہا انہوں نے دیکھ لیا، فیہا اس بستی میں، جدارن کوئی ایک دیوار، یرید ان ینقض وہ معلوم ایسا ہو رہا تھا کہ وہ گرنے والی ہے، جھکنے والی ہے، ختم. انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے نہیں، اس ایک نے، فاقامہا موسیٰ علیہ السلام دیکھا یار یہ فوراً جا کر اس نے دیوار کو سیدھا کی، بنائی ہوگی. اب موسیٰ علیہ السلام یہاں رکے نہیں پھر، اب تجویز دے رہے ہیں کہ یار یہ تجویز تو دے دوں، پوچھو نہیں، مشورہ تو دے دوں. اب یہ سوال نہیں کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ مشورہ دے رہا ہے. اس پہ گرفت ہو رہی ہے، دیکھیں آپ ذرا. قال لو شئت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر شئت آپ چاہتے، لاتخذت تو ضرور پکڑ لیتے، اخذا یعنی لے لیتے، علیہ اس کام پر، اجرا کوئی معاوضہ لے لیتے تو ہم کھانا تو کھا لیتے. آپ نے یہ کام بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا بھائی بس آپ نے سارے سوالات کیے، میں نے منع کر دیا تھا، اب یہ ہے کہ اب ہمارے درمیان فراق، جدائی شروع ہو گئی. لیکن جدائی سے پہلے میں ایک استاد کی حیثیت سے آپ کو پوری باتیں سمجھاؤں گا کہ یہ کام میں نے کیوں کیا ہے. اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ایک شاگرد اپنی تعلیم کے لیے کیا کچھ کرتا ہے. اگر ایک امریکہ میں لڑکا گیا ہے اور تعلیم حاصل کر رہا ہے تو وہاں کیا گیا؟ وہاں کہے گا بھائی یہ باتھ روم صاف کرو، تو کیا کہے گا؟ نو سر کہے گا. وہ کہے یس سر آئی ایم ریڈی ٹو کلین، وہ کہے گا یا نہیں کہے گا؟ لیکن یہاں پہ اگر آپ اسے کہیں کہ یار یہ صاف کرو تو تو نے مجھے بھنگی سمجھا ہے. وہاں جب کہے گا یار تم نے یہ کرنا ہے، وہ کرے گا، کیونکہ ان کے پاس علم ہے. جن کے پاس علم ہوتا ہے تو لوگ علم کو کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں. کیونکہ وہ علم حاصل کر رہا تھا. اور یہ علم کون سا تھا؟ یہ قرآن کا علم تھا جو موسیٰ علیہ السلام جس کی تلاش میں تھے. بنی اسرائیل یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ علم کوئی اور تھا، اور کوئی علم نہیں تھا، علم یہی تھا جو قرآن کے اندر ہے. اس علم کی تلاش میں وہ نکلا تھا. لیکن سمجھانے کا انداز، بتانے کا انداز استاد کا کیا ہے اور شاگرد کے درمیان جو فرق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہ رہا ہے کہ اگر آپ ایجوکیشن حاصل کریں گے تو آپ کو ہمبلنگ کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ استاد کا یہ کر دیں، اس کے سامنے بھی پستول نکال دیں اور اس کی بے ادبی کرو، یہ کرو، اور یار میری بے ادبی ہو گئی، میں پڑھ رہا تھا لیکن یار انہوں نے مجھے یہ کہا اس لیے میں آج کے بعد نہیں آؤں. میں نے قباء مسجد میں پروگرام کیا، ایک پرنسپل تھے یونیورسٹی کالج کے، فزکس کے بڑے اچھے ماہر استاد. میں نے ان سے پوچھا آپ بتائیں سر یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا آج کے بعد مجھ سے آپ نے سوال نہیں کرنا ہے، اگر سوال کرو گے آئندہ میں نہیں آؤں گا. اور میں نے کہا سر میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، آنا ضرور پلیز، یا خدا کے لیے چھوڑنا نہیں ہے، میں نہیں پوچھوں گا آپ سے. اور میں اسی طرح پوچھتا بھی نہیں ہوں زیادہ تر، کیونکہ لوگ برا مانتے ہیں. برا نہیں مانے تاکہ ہم ایجوکیشن کس کی حاصل کریں. وہ قرآن کا کی تعلیم حاصل کیے بغیر زندگی ہماری بیکار ہے، بیکار ہے، بیکار ہے. جس کے ساتھ آپ جا رہے ہیں اور اگر آپ کو قرآن کا علم نہیں دے رہے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ آستین کا کیا ہے؟ سانپ ہے، آپ کے ساتھ دوست نہیں آپ کا. وہ اندر سے تمہیں ڈس رہا ہے، تمہیں قرآن سے کسی طریقے سے کیا کر رہا ہے؟ آپ کا 10 مہینے ہو گئے، 2 مہینے ہو گئے، آپ دوستی رکھ رہے ہیں اور آپ کو قرآن کی ایک آیت نہیں بتا رہا ہے.
تو آپ کس لیے جا رہے ہو؟ کیا آپ کو تکلیف ہے؟ کیا پریشانی ہے آپ اس کے ساتھ جا رہے ہو؟ ہاں، اگر آپ کو کوئی قرآن سکھائے تو اپنے لیے یار کچھ بھی کرو، اپنے آپ کو بالکل عاجز کر دو، اور اس قرآن کے علم کو کیا کرو، کہیں سے بھی ملے آپ حاصل کریں۔ قرآن کیا ہے؟ تعلیم ہے، اور نبی اکرم حدیث ہے کہ اگر آپ علم حاصل کریں اور آپ کو چین تک ہی جانا کیوں نہ پڑے، چین تک، اس وقت چین کی ٹیکنالوجی میں آگے تھا، تو کہا چین تک جانا پڑے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اور علم تمہارا میراث ہے، چھپا ہوا خزانہ ہے، وہ جہاں سے ملے وہاں سے اس کو کیا کرو، یہ نہ دے کرو کہ داڑھی کتنی لمبی ہو گئی، ٹوپی کیسی ہو گئی، اس کو چھوڑ دو۔ جہاں سے آپ کو کیا ہوئے علم ملے اس کو کیا کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، یہ آپ کا میراث ہے، خزانہ ہے، چھپا ہوا خزانہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی لحد تک کیا کرو، تعلیم حاصل کرو، کوئی ایج لمیٹیشن نہیں ہے، جس مرحلے میں آپ کو یہ ہوش آ جائے وہیں سے تعلیم کیا کرو، اور یہ نہ دے کرو کہ کون آپ کو پڑھا رہا ہے، اس کو دیکھ چھوڑ دو، وہ شراب پی رہا ہے، وہ قتل کر رہا ہے، وہ چوری کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دے، آپ اسے ایجوکیشن حاصل کریں۔ آپ کیا میتھمیٹکس استاد کے بارے میں سوچتے ہو کہ یار یہ تو وہ ہے فلاں ہے، وہ آپ کو جتنا زیادہ اچھا پڑھا رہا ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں سر بس آپ سے پڑھوں گا، ہاں؟ تو آپ کو قرآن جہاں سے مل جائے نا، آپ ان کے اوپر نام نہ رکھیں کہ دیوبندی تو نہیں تھے، بریلوی نہیں تھے، اہل حدیث نہیں تھے، فلاں نہیں تھے، اور یہ نہیں تھے، ان کو چھوڑ دیں، آپ کیا کریں؟ علم حاصل کریں، موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو گئے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ استاد اور شاگرد کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کیا ہے کہ استاد کا کیا کرو، ادب کرو، اس کے سامنے جھکے رہو، اس سے حاصل کرو، اور کسی طریقے سے آپ کو حاصل ہو جائے، یہ بڑی بات ہے۔ آپ اس پہ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں، اور میں نے آپ کو جو ٹائم دیا ہے میرا خیال ہے کتنا ہو گیا، 9:15، 10 کتنا، 9:50، یہی ٹھیک ہے سر۔